دہشت گردی مقدمات میں ملوث پی ٹی آئی ملزمان کی قیدی گاڑیوں پر نامعلوم افراد کا حملہ، فائرنگ کی، شیشے توڑے اور متعدد قیدیوں کو چھڑوا کر لے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق گاڑیوں میں متعدد قیدی فرار بھی ہوئے۔ ان گاڑیوں میں اٹک جیل سے پیشی کے لیے لائے جانے والے 150 سے زائد قیدی سوار تھے۔ فتنۃ الخارج کے دہشت گردوں کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 10 جوان وطن پر قربان۔ دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ 6 جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان اور 4 کا تعلق ضلع کرک سے تھا۔ صدر مملکت کا ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت، ان کی بہادری کی تعریف کی، ورثاء سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی، کہا کہ دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے پرآرزو ہے۔ ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ اور ایک کے خلاف ہوتا ہے، ہم قانون اور کاغذوں پر چلتے ہیں، سچ اوپر والا جانتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ میں الوداعی فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا کہ جو لوگ فل کورٹ ریفرنس میں نہیں آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں یادگار کے افتتاح کی تقریب میں بھی گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں بیرونی مداخلت کے دروازے کھولے، میں نے اوور اسٹیپنگ پر ثاقب نثار کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ جسٹس منصور شاہ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھا کہ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاع کرنا ہے۔ If you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn. جسٹس فائز عیسیٰ کو اکسائیں تو ان کے غصے سے بچنا مشکل ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے پر رنجیدہ ہوں۔ نامزد چیف جسٹس کیا آفریدی کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی کمی محسوس کریں گے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ قاضی فائز کے اعزاز میں ظہرانہ سرکاری خرچ پر نہیں، میرے ذاتی خرچ پر ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یقینی بنایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں حدود میں کام کریں، سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اٹارنی جنرل منصور عوان کا خطاب، کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس خواتین کے حقوق کے لیے کردار ادا کیا۔ تاریخ کا بدترین جو انتقام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے لیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے انفارچونیٹلی عدلیہ کے ان چند میں ضرور لفظ کہوں گا جج صاحبان نے لیا ہے۔ چند ججوں نے پیپلز پارٹی سے تاریخ کا بدترین انتقام لیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی پیشکش کی۔ پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد دوبارہ مہم شروع کر دی۔ پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کے خلاف مہم نہیں چلائی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ ساز دن، 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 90,000 کی حد عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز مارکیٹ 1047 پوائنٹس کے اضافے سے 79,993 پر بند ہوئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں 90,000 کی تاریخی سطح عبور، وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد، کہا کہ یہ سرمایہ کاروں کا حکومتی پالیسیز پر اعتماد ہے۔ ترسیلات زر 8.8 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر ہیں، 2 ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ آئی ایم ایف سے 7 ارب ڈالرز کی لانگ ٹرم فیسلٹی سے معیشت مزید بہتر ہوگی، ملک کو دیوالیہ کرنے والوں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم، پاکستانی ٹیم پہلی اننگ میں 344 رنز بنا کر آؤٹ، سعود شکیل نے 134 رنز کی شاندار اننگ کھیلی، انگلینڈ پر 77 رنز کی برتری حاصل۔ دوسری اننگ میں مہمان ٹیم کی 3 وکٹیں گر گئیں۔
हुकूमत खुसूसी अफराद की मदद के लिए पुरअज़्म है। डाउन सिंड्रोम इदारे की माली मदद करेंगे। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट का निफाज हमारे अज़्म की दलील है। कोरंगी में 5 अरब के बजट से इनक्लेव सिटी कायम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने पर तबादला ख़याल। मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल का स्क्वाड मुतहर्रिक। लाहौर में प्लास्टिक बैग्स की तैयारी और इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयाँ। अशाए ख़ुरोनोश मुज़र सेहत प्लास्टिक बैग में न डाली जाएँ। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि गैर मेयारी प्लास्टिक की थैलियाँ जानलेवा बीमारियों का सबब बनती हैं। शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद किया जाए। बुशरा बीबी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। साबिक़ खातून अव्वल ने पार्टी रहनुमाओं को बानी का पैगाम पहुँचाया। एक और हंगामी इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी पेशावर से पार्टी उमूर चलाएंगी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई ने पार्टी कायदीन से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा कि बुशरा बीबी ने पार्टी कायदीन से ताहाल कोई मुलाकात नहीं की। दांतों में इन्फेक्शन की वजह से साबिक़ खातून अव्वल की तबीयत नासाज है। इलाज मुकम्मल होने के बाद ही मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। सेनेटर फैसल वावडा ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत और रिहाई को डील का नतीजा करार दे दिया। मौजूदा पार्टी क़यादत पर तनकीद। कहा कि बिकाऊ पीटीआई लीडरशिप अपने लीडर की बहनों को जेल में एक बार भी पूछने नहीं गई। इस्लामाबाद में ईमान मजारी और साथी वकील की पुलिस पर चढ़ाई। ईमान मजारी के साथ मौजूद वकील ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। सरकारी एहलकार को नासेबा अल्फाज भी कहे। दोनों ने जबरदस्ती रुकावटें हटा दी। सड़क खुलवा कर चले गए। हुकूमत का 27 अक्टूबर को कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए यौम सियाह मनाने का ऐलान। वज़ारत दाखिला ने सरकारी सतह पर यौम सियाह मनाने के अहकाम जारी कर दिए। CDA को यौम सियाह पर सरकारी सतह पर रैली के इंतजाम की हिदायत। मुरासले के मुताबिक सरकारी सतह पर रैली एक्सप्रेस चौक से रेडियो पाकिस्तान तक निकाली जाएगी। बलूचिस्तान के ज़िला लोरालई में पोलियो केस रिपोर्ट हो गया। ये ज़िले में पहला और सूबे में 21वां केस सामने आया है। रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 41 हो गई। और कराची में डेंगू के वार जारी। मज़ीद 12 अफराद मुतासर। अक्टूबर में 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी 3912, इस्लामाबाद 2714 और पख्तूनख्वा में 2800 मरीज सामने आए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।